نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں، دوستوں، حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ میرا موضوع ہے محرم اور واقعہ کربلا۔ حاضرین جمعہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور یہ کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ منہا 4 حرم، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب۔ یہ 4 مہینے چونکہ زمانہ جاہلیت میں بھی محرم مانے جاتے تھے، اسلام آنے سے پہلے بھی ان مہینوں میں زمانہ جاہلیت میں بھی قتل گیری، جدل و جدال، جھگڑا اور ایسی ہی لوگوں سے بحث و تکرار نہیں کی جاتی تھی، ان مہینوں کی عظمت اور ان کی حرمت کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو اسلام نے بھی یہ چیز اچھی ہے اس لیے اس کو باقی رکھا اسلام میں۔ کیوں؟ ان مہینوں کی حرمت ان کے نزدیک ایسی تھی کہ اگر ان کے باپ کا قاتل بھی اس مہینے میں مل جاتا تو اس سے ہرگز بدلہ نہیں لیتے تھے۔ کیوں؟ ان مہینوں کی حرمت کی وجہ سے۔ اور انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کا مہینہ ہے جس کی آج 3 یا 4 تاریخ ہے۔ محرم کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث ملتی ہے اس کے تعلق سے سب سے پہلے تو آپ نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے جو ہے اللہ کا مہینہ جو ہے محرم، اس کے روزے۔ شہر اللہ، اللہ کے رسول نے شہر اللہ کا لفظ استعمال کیا جس سے محرم کے مہینے کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس مہینے کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اللہ کی طرف ڈائریکٹ نسبت کی، حالانکہ سارے مہینے اللہ کے ہیں، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا کہ زمین و آسمان کی تخلیق کے دن سے ہی اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر کر دیے، لیکن اس کی فضیلت کو واضح کرنے کے لیے آپ علیہ السلام نے اپنے فرمان میں خاص طور پر فرمایا شہر اللہ، اللہ کا مہینہ محرم کا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ عاشورہ کا یعنی 10 محرم کا روزہ کبھی نہیں چھوڑتے۔ کیوں؟ جب انہیں پتہ چلا کہ مدینہ کے یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو ان سے پوچھا گیا کہ کیوں آپ روزہ رکھتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کے دن فرعون اور اس کی ظالم قوم سے نجات دی تھی۔
جب آپ علیہ السلام کو یہ بات پتہ چلی تو آپ نے فرمایا تو موسیٰ سے زیادہ تو قریب ہم لوگ ہیں، موسیٰ کے محبت کے لائق تو ہم لوگ ہیں، اور موسیٰ کی خوشی کی منانے کے لائق ہم ان سے زیادہ قریب ہے بنسبت ان یہودیوں کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش ظاہر کی کہ 10 محرم کا روزہ تو رکھنا ہی ہے، اگر انشاءاللہ میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ کیوں؟ ان یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا ہے ہر معاملے میں، چاہے معاملات میں ہو یا عبادات میں ہو، اور یہ عبادات سے تعلق تھا روزہ، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں 9 محرم کا بھی روزہ اگلے سال رکھوں گا۔ لیکن آپ علیہ السلام چونکہ اگلے سال زندہ نہیں رہے، وفات پا گئے، تو انہوں نے جو 10 محرم کا روزہ رکھا، اس سے یہ پتہ چلا کہ 10 محرم کی جو فضیلت ہے، اس فضیلت کی وجہ سے آپ علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، اور ساتھ میں امت کو یہ سبق دے گئے کہ ان یہودیوں کی مخالفت کے لیے 10، 9 یا 11 کا بھی روزہ رکھیں، یعنی 2 روزے رکھنا افضل ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں جو محرم کے تعلق سے آپ علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بدعات ہے، جتنی رسومات ہے، جتنے ماتم کیے جاتے ہیں، جتنے پنجے بٹائے جاتے ہیں، جتنی تعزیہ کیے جاتے ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام ان خرافات سے، ان بدعات سے، ان تعزیوں سے بری ہے اور پاک و صاف و شفاف ہے۔ اس کو اسلام سے ہرگز مت جوڑیے اللہ کے واسطے۔ یہ چیزیں کہاں سے آئی؟ یہ چیزیں شیعوں کا ایک خلیفہ تھا معز الدولہ، جس کا نام تھا احمد بن بوئے الدیلمی، جس نے 351 ہجری میں اس بدعت کو ایجاد کیا۔ کیوں؟ 10 محرم کو چونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہادت پا گئے تھے، تو ان کو شہید کرنے والے بھی یہی وہ کوفی اور شیعہ ہے۔ ابھی ہم واقعہ کربلا میں اس بات کو رکھیں گے آپ کے سامنے۔ تو 10 محرم کی بدعات کو جو ایجاد کیا ہے، یہ معز الدولہ جو خلیفہ تھا شیعوں کا اس وقت، اس نے 351 ہجری میں 10 محرم کو یہ حکم دیا، یعنی 10 محرم آنے سے پہلے، کہ 10 محرم کو دکانیں بند رکھی جائیں، عورتیں اپنا گریبان چاک کر کے، اپنے بال کھلے رکھ کر وہ سڑکوں پر ماتم بنائے اور سب کالے کپڑے پہنے۔ اس نے یہ خلیفہ تھا، چونکہ طاقت تھی، اقتدار تھا، منصب تھا، حاکم تھا، تو اس نے اپنے زور پر یہ کرایا۔ لیکن اس وقت کے جو سنی مسلمان تھے وہ اس بدعت پر عمل نہیں کرتے تھے، اس کے ماتحت تھے لیکن ان بدعت پر عمل نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب اگلا سال آیا 352 ہجری، تو اس نے سنیوں پر یہ زور ڈالا کہ تم بھی 10 محرم کو ماتم بناؤ، تعزیے نکالو، اور ہماری اس عبادت میں، وہ چونکہ اس کو عبادت سمجھتا تھا۔ کیوں؟ کہ 10 محرم کو شہادت، حسین کی شہادت ہوئی ہے رضی اللہ عنہ، اور اس شہادت میں اس ماتم میں وہ بھی شامل ہو، جبکہ سنی مسلمان اس کے بالکل مخالف تھے، لیکن اس کے پاس طاقت تھی، اقتدار تھا، اس نے زور لگایا اور اپنی رعایا کو، یعنی جو شیعہ رعایا تھی، ان کو اس کے خلاف بھڑکایا کہ یہ سنی ماتم نہیں بناتے۔ اور پھر 352 اور 353 ہجری کے درمیان میں ہی سنی اور شیعہ میں بغداد میں بہت بڑا فساد ہوا، جس میں سنی بہت مارے گئے اور سنیوں کا بہت نقصان بھی ہوا، لیکن یہ غلبہ پا گئے وہاں پر۔ کہاں؟ بغداد میں۔ تو تب سے یہ رواج چلا آ رہا ہے کہ 10 محرم کو ماتم بنایا جاتا ہے اور تعزیے بنائے جاتے ہیں، اور 5 تن کا نام دے کر جو ہمارے یہاں سواریاں لگائی جاتی ہیں، جو 5 تن رہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام، حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ 5 کو صرف وہ مانتے ہیں، اور یہ سنی حضرات اپنے ہاتھوں سے سواریاں بٹا رہے ہیں آج، جبکہ اس وقت کے سنیوں نے شیعہ کی مخالفت کی، ان سے لڑائی کی، ان سے جہاد کیا۔ ہم ان کو جہاد کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ شیعہ اصل میں مسلمان ہیں ہی نہیں، یہ اسلام کے کھلے دشمن ہیں۔ لیکن آج دیکھیے پورا نقشہ الٹ گیا ہے۔ آپ دیکھیے جتنے اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں شیعہ کے علاوہ، وہ خود اپنے ہاتھوں سے سواریاں بٹا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے تعزیے بنا رہے ہیں، ان تعزیوں سے مانگ رہے ہیں، منت مانگ رہے ہیں
یہ تو کھلم کھلا شرک اور کفر ہو رہا ہے۔ لیکن اس وقت جب بغداد میں 351 ہجری میں معز الدولہ نے زور دیا سنیوں کو کہ تم بھی یہ ماتم بناؤ، تو انہوں نے اس کے خلاف لڑائی کی، جدال کیا، جھگڑا کیا، لیکن انہوں نے وہ ماتم نہیں بنایا۔ لیکن آج جو ہمارے ہندوستان، بنگلہ دیش اور پاکستان یعنی پورا بر صغیر لے لیجئے، اس کا نقشہ الٹ گیا۔ آج وہی سنی مسلمان تعزیے اپنے ہاتھ سے بٹا رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے پنجتن کے سواریاں لگا رہے ہیں، اور شرک و بدعت کو اتنی طرح، اتنی دھوم دھام سے وہ لوگوں میں پھیلا رہے ہیں کہ جیسے وہ کوئی اسلامی کام انجام دے رہے ہیں، جیسے وہ کوئی دینی امور انجام دے رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ صرف علم کی کمی کی وجہ سے ہوا۔ آج مسلمانوں کے پاس دنیا کے لیے ٹائم ہے، دنیا کمانے کے لیے ٹائم ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے وقت ہے، لیکن دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، دین کا علم سیکھنے کے لیے وقت نہیں۔ اور جنہیں دین کا علم دیا گیا ہے، نہ ان سے اپنے رائے لیتے ہیں، نہ ان سے اپنے معاملات درست کراتے ہیں۔ تو آج یہ دیکھیے، جو شیعوں کی ایک بدعت تھی، آج وہ سنی اس پر عمل کر رہے ہیں، اور ان کا یہ پروپیگنڈا تھا ہی اس وقت ہی انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ بدعت تو ہم ایجاد کر رہے ہیں، لیکن ان بدعت کو آگے چلائیں گے، پھیلائیں گے یہی سنی مسلمان، اور بالکل ہو بہو آج پورے بر صغیر میں وہ بدعت کو انجام دیا جا رہا ہے، جو کھلم کھلا جہاں بدعت تو نہیں وہ شرک ہے پورا۔ اب دیکھیے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی کاپی نما قبر بنائی جاتی ہے، ایک محرم کو، بالکل جس طرح ہندوؤں میں گنپتی کی پوجا کی جاتی ہے، 10 دن گنپتی کو رکھا جاتا ہے اور پانی میں ڈبایا جاتا ہے، بالکل اسی طرح مسلمان نقلی قبر بناتے ہیں، کاپی بناتے ہیں، اور اس کو تصور کرتے ہیں کہ حسین کی قبر ہے۔ اب ان کو وہاں عورتیں بھی آتی ہیں بے پردگی سے، بچے آتے ہیں اور تعزیے ہوتے ہیں، اس پر منت چڑھائے جاتے ہیں، اور جس طرح 10 محرم کو پھر وہ اگر ان کے نزدیک یہ عظمت کی چیز ہے تو پانی میں کیوں پھینکتے ہو؟ اب دیکھیے 10 محرم کے دن گٹروں میں جو وہ ڈپلیکیٹ تعزیے بنائے رہتے ہیں، گٹروں میں، پانیوں میں ملیں گے آپ کو۔ تو یہ کھلم کھلا دین کا کھلواڑ ہے۔ کیوں؟ اس کو دین کے نام پر بنایا جا رہا ہے، اس کو اسلام کے نام پر بنایا جا رہا ہے۔ یہ ساری بدعت محرم میں جو کی جاتی ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بعد کے زمانے 351 ہجری کی بدعت ہے، جس کو معز الدولہ نے ایجاد کیا اور اس کو نافذ کیا، اور وہی بدعات آج سنی ان بدعات کو آگے پھیلا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ذرا غور کیجئے اس معاملے پر کہ ہم ان کی بدعات کو، انہوں نے تو اس کو ایجاد کر دیا، لیکن ہم ان کی بدعات کو آگے لے جا رہے ہیں، تو اس پر ہم رکیں اور سوچیں کہ ہم کیا عمل کر رہے ہیں۔ ہم اپنے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، اپنی توحید کو نیلام کر رہے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں، ہم اپنے توحید کی دھجیاں اڑا رہے ہیں ان بدعات پر عمل کر کے۔ تو ان محرم کے اللہ تعالیٰ نے، اور جس طرح ہمارے مسلمانوں میں ایک بات مشہور ہے کہ محرم کا مہینہ منحوس مانا جاتا ہے، اس میں نہ وہ شادی بیاہ کرتے ہیں، نہ کوئی پروگرام کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی ہے؟ وہی شیعوں کی طرف سے۔ جبکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر شہادت حسین منانا ہی ہے تو اس سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت دیکھیے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے، جن کا درجہ اتنا بڑا ہے۔ اور ان کو کب شہید کیا گیا؟ 1 محرم کو شہادت عمر ہے، عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اگر منانا ہے تو ان کا ماتم کیوں نہیں بناتے؟ یہ صرف ان کی چالیں ہیں جو شیعوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر سنی مسلمانوں میں ایجاد کی ہے، اور سنی مسلمان تعزیے اور سواریاں اور پنجتن جیسی بدعات اور خرافات اور شرکی اعمال کو اپنے عام سنی مسلمانوں میں پھیلا رہے ہیں، اور کھلم کھلا دھڑلے سے شرک پر عمل کر رہے ہیں۔ وہ بھی کیوں؟ اسلام اور دین کے نام پر۔ یہ محرم کی بدعاتیں، یہ محرم کی خرافاتیں، یہ محرم میں شرکیہ جو اعمال کیے جاتے ہیں، میرے بھائیوں، اس کا تعلق آپ دیکھیے اسلام سے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ سنی مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے، توحید سے پھیرنے کے لیے ان کو بدعت اور شرک میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ اور آج وہی سنی مسلمان جو 351 ہجری میں معز الدولہ کے خلاف اٹھے تھے، وہی آج سنی مسلمان ان کی بدعت کو قبول کر رہے ہیں اور دھڑلے سے منا رہے ہیں۔
یہ محرم کی بدعتیں، اس کا تعلق اسلام سے کچھ نہیں۔ اس کی جو فضیلت ہے وہ آپ نے فرمایا کہ محرم کے روزے، محرم میں جو روزے رکھے جائیں گے وہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزے، محرم کا عاشورہ کا روزہ افضل ہے۔ یہ فضیلت ہم کو ملتی ہے، اور ان فضیلت کی بنیاد پر اس کی تحریم، اس کی تکریم اور اس کی تقدیس کو ہم مانتے ہیں اور اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس کے علاوہ جو بدعات اور خرافات ہے ان کو ہم ہرگز نہیں مانیں گے، اور نہ ہم اپنے آس پڑوس میں ایسی بدعات کو ایجاد ہونے دیں گے۔ میرے بھائیوں، بدعتیں کیوں آئیں؟ کیونکہ واقعہ کربلا جو تھا، کربلا کا واقعہ، اس کی تاریخ جو حقیقت تھی اس کو پورا الٹ پھیر کر لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ کیوں؟ لوگوں کو افسانوں اور فسانوں میں جو واقعات سننے میں مزہ آتا ہے، بھلے وہ جھوٹ کیوں نہ ہو، ان مزے کی وجہ سے، لوگوں کی ان دلچسپی کی وجہ سے اصلی تاریخ کی سچائی کو چھپایا گیا، تاریخ کو پھیر دیا گیا، اور پوری کربلا کی تاریخ کو ایسے بتایا گیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ اس میں صحابہ کو گالیاں دینی جانے لگی، اور صحابہ کو اس میں دشوار ٹھہرایا گیا، جبکہ حقیقت ایسی نہیں تھی۔ کربلا کا واقعہ کیا ہے؟ آپ اگر حقیقت معنوں میں تاریخ میں دیکھیے، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور اسی طرح بعد کے علماء جو بڑے بڑے، انہوں نے سچائی کے ساتھ حق پر رہ کر اس تاریخ، اس پس منظر کو بتایا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دوسری تاریخی کتابوں میں نہیں دیکھیں گے، کیونکہ دوسری تاریخوں میں آپ کو یہی ملے گا کہ سنی مسلمانوں نے حضرت حسین کا قتل کیا، نعوذ باللہ۔ یہ شیعوں کی ساری سازش ہے۔ واقعہ کربلا چونکہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینہ میں تھے، اور مدینہ میں رہتے ہوئے مکہ سے دور، مکہ سے دور عراق میں، عراق کی اس وقت کی جو دارالحکومت تھی، یعنی کیپٹل، جسے راجدھانی کہیے، جیسا دلی ہمارے ہندوستان کی راجدھانی، اس وقت عراق کی جو راجدھانی تھی وہ کوفہ تھی۔ کوفہ جو شہر تھا وہ عراق کا کیپٹل تھا، عراق کا۔ کوفہ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کوفہ سے خط آنے لگے کہ آپ آئیے، ہم آپ کی بیعت کو قبول کریں گے، کہ آپ کے بھائی کو ہم نے علی، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں لی، انہوں نے خلیفہ نہیں بنے، انہوں نے خود راضی برضا معاویہ بن سفیان کو بنایا ہے۔ لیکن اختلاف جو تھا وہ معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے تھا۔ اب چونکہ کچھ لوگ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ میں کہہ رہا ہوں اس لیے چوک میں پڑیں گے، کیوں؟ کیونکہ ہم کو تاریخ پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے ہم یزید کو ارے ترے سے اور گالی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آج جتنے سنی مسلمان ہیں، یہ شیعوں نے ہم کو دیا ہے کہ صحابہ کو گالیاں دو، ان کے بیٹوں کو گالیاں دو، یہ شیعوں کی طرف سے آئی ہوئی بات ہے۔ اور سب جتنے بھی آپ دیکھیں گے جو سچ کو چھپا کر، جو حق کو چھپا کر فلسفہ کربلا بتاتے ہیں، تو سب اس میں یزید کو گالیاں دیتے ہیں، جبکہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ اس کے کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ سے خط آنے لگے، روز 50 خط آتے تھے۔ خطوں کا اتنا انبار ہو گیا کہ 2-3 تھیلے پوتے جو خط سے بھر گئے۔ کیا خط تھے؟ کہ آپ آئیے کہ ہم آپ پر بیعت کریں گے، ہم معاویہ کی اور یزید کی بیعت کو نہیں مانتے۔ یہ کوفہ میں جو عبداللہ بن سبا کے جو ٹولی تھی، عبداللہ بن سبا کون تھا؟ جو یہودی تھا، اسلام میں آ کر یہودیوں کو، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے وہ قبول اسلام کا دعویٰ کیا، لیکن اس نے ناٹک کیا تھا۔ اور عبداللہ بن سبا جو تھا یہ پکا یہودی تھا، صرف نام کا مسلمان تھا۔ اس نے جب اسلام میں داخل ہوا اور اسلام میں داخل ہو کر اسلام کو کھوکھلا اندر سے کرنا چاہا، تو اسی کے ذریعے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قتل کر دیے گئے۔ اسی کی وجہ سے انہی شیعہ اور خوارج اور ان یہودیوں کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو۔ کیا صحابہ اور سنی مسلمان اپنے خلیفاؤں کو مار سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں ذرا سوچو اس بات کو۔ لیکن تاریخ ایسی بتائی گئی ہے، حق و انصاف کو چھپایا گیا ہے، سچائی کو پھیر دیا گیا ہے، جھوٹ اور افسانوں کو پروان چڑھایا گیا ہے، اور ان جھوٹ و افسانوں میں ہمارے سنی مسلمان
اس طرح پھنس گئے ہیں کہ حقیقی تاریخ اور سچائی کو دیکھنے تیار ہی نہیں ہے، حقیقت اور تاریخ کو چھپانا چاہتے ہیں، حقیقت اور تاریخ کو جھٹلاتے ہیں، اس کا دھڑلے سے انکار کرتے ہیں، لیکن پھر بھی علماء حق موجود ہے، ممبر رسول سے حق کو بتاتے ہیں۔ ہر سال محرم آتا ہے، ہر سال محرم کے مہینے میں یہ تاریخ بتائی جاتی ہے، یہ نہیں کہ یہ بات تو پچھلے سال یہی بیان کیا گیا تھا اور اس سال پھر یہ بیان کیوں کرے، یہ کبھی نہیں سوچتے، بلکہ حق و انصاف اور سچائی قیامت کی صبح تک بتائی جائیں گی منبر رسول سے، گرچہ لوگ مسلمانوں میں جھوٹ اور افسانے میں پھیلانے میں کیوں نہ لگے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ سے خط آنے لگے کہ آپ آئیے، آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کرتے، آپ آئیے ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے، آپ آئیے ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ اتنے خط آ رہے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں چلے جاؤں، ہو سکتا ہے میرے ہاتھ پر وہاں کوفہ کے لوگ بیعت کر لے۔ لیکن جب انہوں نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا، اس وقت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، اور بھی صحابہ تھے۔ ان تمام صحابہ نے حضرت حسین کو سمجھایا کہ آپ مت جائیے، یہ کوفہ والے وفادار نہیں ہیں، انہوں نے آپ کے بھائی سے بھی وفاداری نہیں کی، حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے، اور خود حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی موت سے پہلے اپنے بھائی حضرت حسین کو وصیت بھی کی تھی کہ دیکھو یہ کوفہ والوں نے چاہا کہ میرے ذریعے مسلمانوں میں لڑائی لگانا چاہے، معاویہ اور علی کو لڑانا چاہتے تھے، لیکن میں نے ان کا ساتھ نہیں دیا تو مجھے زہر دیے لوگ اور میں اسی زہر کی وجہ سے مر رہا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بھی انہوں نے زہر دے کر مارا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی حسین کو یہ وصیت کی تھی مرنے سے پہلے کہ ان کوفہ والوں کی باتوں میں کبھی نہیں آنا، لیکن چونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ماحول ایسا کریٹ کیا گیا کہ اتنے خطوط پر خطوط آنے لگے، تو حضرت حسین سمجھے کہ کیوں نہ میں وہاں جاؤں اور معاملہ دیکھوں کہ واقعی لوگ مجھ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں، اتنے خطوط جو روزانہ آ رہے ہیں۔ حضرت حسین نے ایک اجتہادی مسئلہ سمجھا، اسے اپنی طرف سے اجتہاد کیا، لیکن صحابہ نے سمجھا، اور خود ان کے جو تیسرے بھائی تھے انہوں نے بھی ان کو سمجھایا تھا کہ آپ وہاں نہ جائیے، لیکن حضرت حسین چونکہ وہ اپنے اجتہاد پر تھے اور انہوں نے سوچا کہ چلو میں جاتا ہوں، کوئی مسئلہ حل ہوگا، تو وہ مدینہ سے نکلے، مکہ آئے اور اپنے پریوار والوں کو، اپنی فیملی کو لیا اور اپنے خاندان والوں کو جو تقریباً 80 کے قریب لوگ تھے ان کو لے کر کوفہ کی طرف نکلے، مکہ سے نکلے کوفہ کی طرف۔ کوفہ سے پہلے ایک میدان پڑتا تھا جس کا نام کربلا تھا، وہاں جب پہنچے تو ان کو پتہ چلا کہ ان کے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے ہیں۔ کیوں؟ جب حضرت حسین کو یہ خط آنے لگے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ واقعی خط کوفہ والے ہی بھیج رہے ہیں، اس کی تصدیق کرنے کے لیے پہلے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا کہ آپ جانچ کر آؤ کہ یہ خط وہیں سے آ رہے ہیں۔ مسلم بن عقیل وہاں جب گئے تو ان کے ساتھ کوفہ والوں نے دھوکہ کیا، لیکن اس وقت رسائی کے کوئی یہ تو نہیں تھے کہ فون و کال کرے، ایسا کچھ نہیں تھا، بس خط پر ہی ایک بات دوسری جگہ پہنچتی تھی۔ تو جب وہ وہاں رستے میں پہنچے تو ان کو اس وقت پتہ چلا کہ میں نے اپنے بھائی کو جہاں یہ جانچنے کے لیے بھیجا تھا کہ یہ کوفہ والے جو خط مجھے بھیج رہے ہیں انہی کے ہیں، انہوں نے تو ان کو بھی قتل کر دیا۔ تو حضرت حسین جب سمجھ گئے کہ معاملہ اب کیا ہے، اب انہوں نے عبداللہ بن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا، وہ نیا تھا، جو نیا گورنر بن کے کوفہ کا آیا تھا، وہ عبید اللہ بن زیاد تھا۔ عبید اللہ بن زیاد یہ بہت ظالم اور بہت فاجر اور سفاک یہ بادشاہ تھا، یہ حاکم تھا، وہاں کا گورنر بنایا گیا تھا حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے، کیونکہ وہی خلیفہ تھے، لیکن یہ اتنا سفاک اور ظالم تھا کہ اس نے اپنے بادشاہت، اپنے حاکمیت کے پہلے ہی دن جب اس کو پتہ چلا کہ کوفہ والوں نے حضرت حسین کو خط دیے ہے تو اس نے سب کو بلایا جامع مسجد میں، اس وقت کی جو شاہی جامع مسجد تھی، اور پورے دروازے بند کر دیے گئے اور ایک جامع خطبہ دیا، اور اس میں اس نے یہ بات کہی کہ میں کچھ لوگوں کے سر دیکھ رہا ہوں جو ان کے جسم پر بھاری ہو گئے ہیں، اب اس کو کاٹنے کی نوبت آ گئی۔ چونکہ وہ فصیح و بلیغ زبان عربی بولتا تھا، اس لیے عربی زبان میں اس نے خطبہ دیا اور اس میں یہ بتایا کہ میں کچھ سروں کو دیکھ رہا ہوں جو ان کے جسم پر بھاری ہو چکے ہیں، ان کو ہٹانا چاہتا ہوں۔
اب وہ اتنے مسخرے تھے وہاں کے کوفہ والے، یہی سب یہودی اور خوارج شیعہ بھرے ہوئے تھے انہوں نے اس کو دوران خطبہ کنکریاں ماری، کنکریاں پھینکنے لگے۔ عبید اللہ بن زیاد کو جب کنکریاں لگی تو اچھا میرے ساتھ بھی وہی مسخرے کرتے ہو جو اس سے پہلے حاکموں کے ساتھ کرتے تھے۔ سارے مسجد کے گیٹ بند کرا دیے اور کہا کہ ایک ایک آئے اور اللہ کی قسم کھا کر کہے میں کنکریاں نہیں مارا، اور اگر جو بھی قسم کھانے میں ذرا بھی ہچکیا ہے اس کی گردن مارو۔ لوگ آتے گئے اور قسم کھانے میں کوئی بھی ذرا ہچکاتا اس کی گردن ماری جاتی۔ پہلے ہی دن اس کا گورنر کا تھا اور لاشوں کا انبار لگ گیا، اتنا سخت تھا یہ۔ اب یہ جو کوفہ والے جو خط لکھے تھے حضرت حسین کو، اب یہ پھر گئے اس کو ڈر کر عبید اللہ بن زیاد کو، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو تیرے وفادار ہیں، ہم نے حسین کو نہیں بلایا۔ تو انہوں نے کہا اچھا جاؤ پھر تم ہی روکو حضرت حسین کو جا کر۔ انہوں نے کیا کہا، عبید اللہ بن زیاد چاہے وہ کتنا ہی سفاک اور ظالم تھا، اس نے کیا کہا تھا کہ تم ہی روکو، اب حضرت حسین کو بلائے ہو، تم ہی ان کو وہاں سے واپس کرو، بیچ راستے سے تم بلائے ہو اور تم ہی روکو، اب وہ کوفہ نہ آنا چاہے۔ اس نے قتل کا حکم نہیں دیا، نہ ہی جنگ و جدال کا، لیکن یہ کوفہ والوں کو یہاں بھی ان کو سہارا مل گیا کہ ہمارے حاکم نے جب ہم کو حکم دیا ہے تو ہم روکیں گے، اب کیسے بھی روکیں۔ پھر جب کربلا میں یہ لوگ بھی آئے اور عمر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے عمر بن سعد اس سپہ سالار تھے جو لشکر عبید اللہ بن زیاد نے حضرت حسین کو روکنے کے لیے بھیجا تھا۔ جب یہ دونوں لشکر کربلا کے میدان میں آمنے سامنے ہو گئے تو حضرت حسین نے اس وقت 3 تجاویز رکھی، 3 آپشن رکھے۔ پہلی تجویز یہ تھی کہ اچھا ٹھیک ہے میں تو کوفہ نہیں جاؤں گا، میں معاملے کو سمجھ چکا ہوں، تو میں جہاں سے یعنی مکہ سے آیا ہوں مجھے مکہ جانے دو، میں اپنے فیملی کے ساتھ مکہ چلے جاتا ہوں، یا نہیں تو مجھے ڈائریکٹ یزید سے ملنے دو، یزید کے ہاتھ میں میرا ہاتھ ہوگا۔ یہ بات حضرت حسین نے خود کہی ہے کہ یزید کے ہاتھ میں میرا ہاتھ ہونا یا نہیں، میں یزید پر بیعت کر لوں گا، یا نہیں تو تیسرا آپشن، تیسری تجویز کہ کوئی اسلامی سرحد پر مجھے چھوڑ دو، وہاں رہ کر جنگ و جدال جہاد کر کے وہاں شہید ہو جاؤں گا۔ تو عمر بن سعد نے ان کی تجویز کو قبول کر لیا۔ کون سی تجویز؟ کہ وہ شام میں دمشق میں جہاں یزید کی خلافت تھی وہاں وہ جانا چاہتے تو ان کو جانے دو، لیکن ان کوفیوں میں جو دوسرے سپہ سالار تھے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں جانے دیں گے، آپ کے یہ تینوں تجاویز ہم کو منظور نہیں ہیں، آپ قیدی بن کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس چلیے اور وہاں بیعت کر لیے۔ حضرت حسین نے کہا کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں غیرت مند، میں نواسہ رسول، میں خوددار ہوں، میں اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی پہ خود نہیں ڈال سکتا کہ میں ایک ظالم اور سفاک حاکم کے پاس جا کر بیعت کروں اور قیدی بن کر جاؤں، یہ میرے خاندان اور میرے عزت کے لیے یہ ذلیل دھبا ہوگا۔ تو اس لیے حضرت حسین نے عبید اللہ بن زیاد کے سامنے جانے سے انکار کر دیا۔ تو انہوں نے وہیں پر جو دوسرے کوفی تھی، حالانکہ عمر بن سعد جو اس جنگ لشکر کے سپہ سالار بنائے گئے تھے انہوں نے ایک تجویز قبول بھی کر لی تھی، لیکن یہ کوفیوں نے جو ماحول کریٹ کیا ہوا تھا کہ اب یہاں جنگ و جدال ہی کرنا ہے، کیونکہ حضرت علی کو بھی مارا، حضرت حسن کو بھی زہر دے کر مارے، اب حضرت حسین کی باری ہے، تو انہوں نے جو ماحول کریٹ کیا تھا اس کو پورا انہوں نے پلاننگ کے مطابق جب کربلا میں دونوں مڑ بھیڑ ہو گئی تو حضرت حسین کو انہوں نے قتل کیا، انہوں نے ہی حضرت حسین کا ان کا سر ان کے دھڑ سے الگ کر دیا گیا اور ان کے جسم پر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ گھوڑے دوڑائے گئے، اور پھر ان کا سر عبید اللہ بن زیاد کے پاس لایا گیا تو اس عبید اللہ بن زیاد نے ان کے سر کو اپنے ہاتھ میں لے کر ان کے ہونٹ پر چھڑی ماری۔ تو وہاں ایک صحابی تھے وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اے بدبخت تجھے شرم آنی چاہیے، یہ وہی ہونٹ ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرا کرتے تھے۔ پھر اس نے وہ سر دمشق بھجایا اور جو باقی خاندان والے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بچے تھے وہ دمشق گئے، اور جب حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا پتہ چلا انہوں نے بہت افسوس کیا اور عبید اللہ بن زیاد کے لیے قتل کا فرمان جاری کر دیا۔ گورنر ہے، حاکم ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا، لیکن اس سے جو غلطی ہوئی تھی اس غلطی کی بنا پر اب یزید رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کے بدلے وقت کے گورنر کو قتل کا فرمان دیا، اور اس کو قتل بھی کیا گیا، کسے؟ عبید اللہ بن زیاد کو۔ کیوں؟ قتل کا بدلہ قتل۔
یہ حد نافذ کر دی گئی، اور یزید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو ان کا خاندان حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا خاندان بچا ہوا آیا، تو ان سے آپ نے پورے شاہی خاندان کی طور پر انہیں شاہی سواری دے کر مکہ مدینہ کی طرف روانہ کیا پوری عزت و اکرام کے ساتھ۔ یہ جو پورا ماحول کریٹ کیا گیا تھا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وفات سے ہی تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وفات کب ہوئی آپ کو پتہ ہے؟ اسی مہینے سے پہلے جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے، 18 ذی الحجہ کو، دیکھیے آپ بڑے بڑے جو واقعات ہوئے ہیں سب جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں ہوئے ہیں۔ کیا کوئی مسلمان حرمت والے مہینے میں، جو زمانے جاہلیت کے لوگ بھی حرمت والے مہینے میں قتل و غارت گری نہیں کرتے تھے، ایسے حرمت والے مہینوں میں معزز ہستیوں کو قتل کیا جانا، کیا یہ صحابہ اور مسلمانوں کی طرف سے ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اور یہی 18 ذی الحجہ کو یوم غدیر خم کے نام سے ایک عید منائی جاتی ہے شیعوں میں، جس عید کا رتبہ ان کے ہاں عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہے، بلکہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر وہ جو عید کو مناتے ہیں وہ عید غدیر خم کے نام سے ہے، جو 18 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے۔ اور یہ کیوں منائی جاتی ہے؟ یہی شیعوں کی وجہ سے۔ انہوں نے صرف اہل بیت کا نام لے کر مسلمانوں کو اختلاف میں بانٹ دیا، مسلمانوں میں خرافات ڈالی، اور یہ سب پلاننگ ہوئی تھی۔ عبداللہ بن سبا جب یہودی تھا، اس نے نام کے لیے اسلام قبول کیا تھا، اس عبداللہ بن سبا کی وجہ سے یہ خوارج کا فتنہ یہاں ہے۔ اب خوارج پر بات کریں تو بہت بات لمبی ہو جائیں گی۔ یہی خوارج کا فتنہ تھا، یہی خوارجی تھے جو کوفہ میں حضرت حسین کو پھنسائے، حضرت حسن کو زہر دیا، حضرت علی کو قتل کرایا، حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ یہ ساری پلاننگ تھی۔ اور آج دیکھیے عراق اور ایران میں، یہ آخری بات بتاؤں گا جو ان کی ہسٹری سے جڑی ہوئی ہے، یہی شیعہ اتنے دبدبے پر ہے، اتنے اقتدار اور حاکم بنے ہوئے ہیں کہ انہی پوری شیعوں کو، انہی خوارج اور رافضی کو آج امریکہ اور اسرائیل پوری فنڈنگ کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی پوری تاریخ ہے کہ انہوں نے اسلام کو ہمیشہ نقصان پہنچایا، اور امریکہ اور اسرائیل جیسے ممالک بھی یہی چاہتے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچے۔ یہ کھلے دشمن ہیں، لیکن اپنی دشمنی بیک گراؤنڈ سے چلا رہے ہیں شیعوں کے ذریعے۔ یہ وسیم رافضی جس نے قرآن پر تہمت لگائی کہ قرآن میں 26 آیتیں ایسی ہے جو دہشت گردی پر، یہ کون ہے وسیم رافضی؟ یہ ان کا ایک چھوٹا سا پلہ ہے، چمچہ ہے۔ ان کے باپ دادا کون؟ یہ عباس نقوی کون ہے؟ یہی شیعہ ہے جو مسلمانوں کا حاکم بنا ہوا ہے۔ یہ سارے جو شیعہ ہیں، یہ بہری کون ہے؟ یہ یہی ہے جن کے پروگراموں میں جا کر مودی نے ٹوپی پہن کر ان کا پروگرام اٹینڈ کیا تھا۔ یہ سارے لوگ کبھی مسلمان کے ہرگز نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ہندوستان میں ان کے پلے پڑ رہے ہیں، اور عراق اور ایران میں جو یہ اپنی منمانی کر رہے ہیں اور سنی مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، اور ان کی بڑی بڑی پلاننگ کیا ہے کہ ان کا سب سے بڑا پلان اور منصوبہ یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ پر ان کو پورا قبضہ مل جائے اور اس پر وہ غلبہ ہو جائے، اور مدینہ کے اوپر وہ قبضہ کرے اور مکہ پر قبضہ کر کے وہ کعبے کو ڈھا کر اپنے طور پر نیا کعبہ بنائیں۔ یہ ساری پلاننگ ان کی ہے۔ اور یہ عراق اور ایران میں یہ جو شیعہ ہے، اور ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ ترکی جو کام کر رہا ہے، عراق والے جو مسلمانوں کا ساتھ دے رہے ہیں، ایران میں جو اسلامی حکومت ہے، یہ سارے سنی مسلمان ہیں۔ ہم کو کچھ پتہ ہی نہیں بر صغیر والوں کو، کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا یہ دکھانا ہی نہیں چاہتا آپ کو۔ آج پورے بر صغیر میں، بنگلہ دیش، پاکستان، ہندوستان میں دیکھیے جو سنی مسلمان ہیں وہ دھڑلے سے، فخر سے کہتے ہیں کہ عراق میں ہماری حکومت ہے، ایران میں ہماری حکومت ہے، لبنان میں ہماری حکومت ہے، جبکہ ان سارے ممالک پر ان شیعوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ اور یہ دکھاتے نہیں ہیں، یہ صرف اسرائیل کو نعرے لگائیں گے کہ اسرائیل مرد آباد، اسرائیل کو ہم ماریں گے، امریکہ کے خلاف نعرے لگائیں گے، لیکن اندرونی ان کو ساری فنڈنگ امریکہ اور اسرائیل کرتا ہے کہ تم یہ شیعہ اور خوارج مسلمانوں کو نقصان پہنچا۔ ان کی ہسٹری ہے پوری، لیکن آج سنی مسلمان اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ آج سنی مسلمان اس پروپیگنڈے کا شکار ہے کہ وہ عراق اور ایران کو اسلامی حکومت سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انہی ایران اور عراق کی وجہ سے آج مسلمانوں کو اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ آپ کو کیا بتاؤں، عراق اور ایران کے حالات آپ دیکھیے کہ وہاں نشہ کتنا عام ہے، وہاں کتنا نشیڑی لوگ ہیں، وہاں عورتوں میں نشہ ہے۔ وہاں کی جو نیوز آتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں عورتیں بھی جو نشے کے اڈے ہیں، برقع پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی سگار
پی رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی نشے کر رہا ہے، یہ سارے ایران کے حالات ہیں۔ اور یمن پر انہوں نے قبضہ کرنا چاہا تو یمن پر یہ قبضہ نہیں کر سکے، اور کیونکہ سعودی یمن کے لیے بہت خیر مند ہے، بہت درد مند ہے، ہمیشہ اس نے یمن کی مدد کی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ایمان تو اہل یمن میں ہی ہے، یہ آپ علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ ایمان تو اہل یمن میں ہے، اس وجہ سے وہ یمن کی مدد بھی کرتے آئے ہیں۔ اور چونکہ یمن میں وہ اپنا پروپیگنڈا نہیں کر سکے تو لبنان، افغانستان میں اپنا پروپیگنڈا چلا رہے ہیں۔ اس کی بہت بڑی تاریخ ہے، اگر کبھی اس پر موقع ملا تو اس موضوع پر ہی خاص میں خطبہ جمعہ دوں گا۔ لیکن میرے بھائیوں دیکھیے، جو شیعہ اور خوارج نے اپنی ہسٹری سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل، بلکہ میں یہ کیوں ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہاں بات اگر حضرت عمر فاروق کی شہادت کی آئی ہے تو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا، کب؟ جب وہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی میں، فیروز، ابو لولو فیروز نے اس کی قبر کہاں ہے؟ عراق یا ایران میں اس کی مزار بنائی گئی ہے، اور اس کی مزار کی زیارت کی جاتی ہے، چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، چادر چڑھائی جاتی ہے، پھول چڑھائی جاتے ہیں۔ کون ہے یہ؟ عمر فاروق خلیفہ دوم کا قاتل ہے۔ اب دیکھیے کیا ہو رہا ہے، ہمارے سامنے حقیقت ہے لیکن ہم سمجھتے نہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے واسطے تاریخ کی سچائی کو دیکھو، افسانوں میں مت پڑھو، افسانوں میں مت پڑھو۔ انہی افسانوں کی وجہ سے اور ایموشنل بلیک میل، ان بیانوں کی وجہ سے آپ کے سامنے حقیقت نہیں لائی جاتی ہے۔ انہی ممبر رسول کا غلط استعمال کر کے لوگ آج کہانیاں سنا رہے ہیں، افسانے سنا رہے ہیں۔ یہی ممبر رسول سے ضعیف اور موضوع حدیثوں کو بتایا جاتا ہے اور دھڑلے سے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ کبھی تحقیق بھی کر لیا کرو، جو تمہارے دین و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے اسلام، اس کے لیے اگر تم تحقیق اور مطالعہ نہیں کرو گے تو لوگ تو ہے ہی آپ کو افسانے سنائیں گے، جھوٹی کہانیاں سنائیں گے، اور اس میں پڑھ کر آپ اپنے ایمان کو بھی کھو دیں گے اور اسلام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اسی لیے سچائی کو دیکھو، حق و انصاف کے ذریعے تاریخ کا مطالعہ کرو، اور اس تاریخ کے مطالعے میں بھی آپ دیکھو، مطالعے میں کہ کس طرح شیعوں نے، ان خوارج اور رافضیوں نے اسلام کو کتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے اور یہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ باتیں کی گئی اسے مجھے سب سے پہلے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے صغیرہ گناہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق و انصاف کے ساتھ تاریخ کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی کے ساتھ تاریخ کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے صغیرہ گناہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعت و خرافات سے بچائے۔ اللہ ہمیں شرک و بدعات سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ ہمارے مرحومین پر رحم کرم فرمائے۔ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، دین اسلام پر، توحید پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی۔